پہلی بات، میدان بدر میں جاتے ہوئے کسی نے بھی خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، کسی ایک نے بھی۔ ورنہ میں مسجد میں بیٹھ کر چیلنج کر رہا ہوں، اس ایک شخص کا نام بتاؤ جو خوف کی وجہ سے بدر میں نہیں گیا۔ چیلنج ہے۔ اور جب نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کو ذرا تالا لگا کے رکھو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سنیں کشتیاں کر رہے ہیں، ایڑیاں اونچی کر رہے ہیں کہ حضور ہمیں چھوڑ نہ جائے، اور تم کہتے ہو وہ ڈرتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ شاید تم ہو جو مسلمانوں کے لیے لڑنا نہیں چاہتے۔ مسلمان آج بھی اللہ کی راہ میں جانے سے ڈرتے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، صحابیوں کو لوٹ مار کرنے والا کہنا صحابہ کی شان کی ناواقفی ہے، کھلی توہین ہے جس پر توبہ واجب ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے بھگتیں گے، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان مطالبہ نہیں کریں گے یا خاموش رہیں گے۔ ہماری پوری متفقہ یہ رائے ہے کہ انہوں نے تقریر میں صحابہ کی توہین کی ہے۔ صحابہ کی اب حدیثیں پڑھو جو صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان پہ لعنت کا ذکر بھی ہے حدیثوں میں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں حدیثوں کے لفظ کہہ رہا ہوں۔ اور جو صحابہ کے خلاف بات کرے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ سمجھ آئی؟ ایک تو یہ جواب دینے تھے آپ کو۔ دوسری بات جو آپ کو اہم کرنی ہے وہ یہ کہ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم صرف اور صرف مہنگائی کریں، ٹیکس لگائیں، غیروں کے ہاتھ میں ملک کو گروی رکھوا دیں؟ اور یہ گرمی ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ خوف لوٹ مار ایسے ہی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہمیں مسلم حکومت چاہیے، اسلام کی حکومت چاہیے، حکومت کا اسلام نہیں چاہیے۔ اگر حکمران اسلام کے بارے میں مخلص نہیں ہے تو ہماری دعا ہے یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ اگر ان کے دل میں واقعی دین کا کوئی درد نہیں ہے اور یہ ریاست مدینہ کی باتیں کریں اور سود لگائیں کہ 2900 ارب یا 29,000 کتنا 2900 ارب سود دیا جائے گا، کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ ہوش کے ناخن لیں، دنیا تنگ آئی ہوئی ہے۔ تم نے کہیں پر ایک تو بجلی کے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، اوپر سے دے بھی نہیں رہے، گیس کے ریٹ بڑھائے ہوئے دے بھی نہیں رہے، تو یہ کھلی دہشت گردی ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان سے یہ آپ جو ٹیکس لے رہے ہیں، یہ جو ریٹ بڑھا رہے ہیں، یہ زبردستی کا بھتہ ہے، اور ناجائز محصول لینے والے کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم نے یہ پاکستان نبی کے نظام کے لیے بنایا تھا، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنا۔ تو یہ بات آپ کو پہنچانی تھی۔ بہت سی باتیں بیان نہیں ہوئی لیکن مختصراً آپ کو بتا دیا کہ واقعہ کیا تھا، اتفاق سے موقع تھا وہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اصل بات کیا تھی، اور یہ کہنے والے کس انداز سے کہتے ہیں۔ ان کو اللہ ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت نہیں لینا چاہتے تو اللہ ان کو ہم سے دور کر دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا حمزہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا۔ اللہ ان پر، شہدائے احد پر اور تمام شہدائے اسلام پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔